الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوة إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صدر محترم جناب شیخ مشرف صاحب، ہمارے امام جناب حافظ و قاری غفران ندوی صاحب اور تمام علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، عزیز طلبہ ندوۃ العلماء سے بھی آئے ہیں، بلال سے بھی ہیں، ہمارے مدرسے سے بھی ہیں، اور تمام سینئر حضرات، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ان تمام باتوں میں سے اگر ایک بات بھی عمل آ جائے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت جو ہم لوگ اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں، شیخ مشرف صاحب کی والدین کی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے، اور اسی تعلق سے کچھ نصیحت آمیز باتیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ ہم سب کے والدین بھی الحمدللہ حیات ہیں، اور اللہ نے وہ ضروری موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کے دل کو خوش کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو بنا لیں. شیخ مشرف صاحب نے پچھلے سال بھی یہی بات کہا تھا کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت بہت دل سے کیا، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کے دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. یہ حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ کو انکار نہیں کر سکتے کہ جو ماں باپ کی دعائیں لے لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب، بڑا سعادت مند ہوتا ہے. اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. دنیا میں بھی کامیابی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کامیاب کر دیتا ہے. اور بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، بڑے بدبخت ہوتے ہیں، بڑے نالائق ہوتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سنا ہوگا اور جانتے بھی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی وہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیارت نہیں ہو پائی تھی. اپنی والدہ کی خدمت میں اتنی زیادہ منہمک تھے، اتنا زیادہ منہمک تھے کہ ان کو موقع نہیں مل پایا کہ نبی کی خدمت میں جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر حضرت علی کو بلا کے کہ جب اویس قرنی آئیں تو ان سے دعا کروانا، تم ان سے دعا کروانا، تم ان کی خدمت میں جانا اور دعا کروانا. اللہ کے نبی کے وصال کے بعد جب جب حج آیا تو یہ اعلان ہوتا رہا کہ اویس قرنی آئے ہیں، اس بار نہیں آئے. کئی بار اعلان کرنے کے بعد ایک بار معلوم ہوا کہ اویس قرنی آئے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ تلاش تو کرے، ڈھونڈے، چاروں طرف ڈھونڈا جا رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے. تو کسی نے بتایا کہ وہ منی کی طرف گئے ہیں، وہاں ہیں وہ. دونوں حضرات گئے اور ڈھونڈا، ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کیا، مصافحہ اور معانقہ کیا. تو کہا کہ آپ اویس ہیں؟
کہنے کیا بات ہے بھائی، میں نے کیا جرم کیا ہے، آپ اتنے متلاشی کیوں ہیں ہمارے، کیا بات ہے؟ کہا کوئی جرم نہیں ہے آپ کا، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، میں عمر ہوں، میں علی ہوں۔ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب وہ ویسے کرنی آئے تو ان سے دعا کروانا۔ بتائیے شب برات کے موقع سے لوگ جو نظر نیاز کراتے ہیں وہ ویسے کرنی ہی کراتے ہیں لوگ۔ جب ان کو خبر ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانی مبارک شہید ہو گئے ہیں احد کے موقع سے، تو اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ جب نبی کے دندان شہید ہو گئے تو میرے دانت میں کیوں رہیں گے، عشق رسول میں۔ وہی وہ ویسے کرنی ہے کہ ماں کی اطاعت، ماں کی خدمت کے لیے موقع ہی نہیں مل سکا، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان سے دعا کے لیے کہا کہ دعا ان سے کروانا۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا مقام، یہ ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے مرتبہ۔ عزیز طلبہ، ساتھیوں میرے، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بہت ہی ضروری، بہت ہی سنہرا، بہت گولڈن اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت بنا لیں۔ ابھی ہمارے بھائی نے یہ آپ سے کہا تھا کہ والدین کے پیر دبائیے، ان کا دل خوش کر کے ان سے دعا لیجیے، دعا کے نہیں کہیے، ان کا دل خوش کر کے۔ دعا تو اپنے آپ نکلتی ہے، دعا لی نہیں جاتی ہے، دعا تو دل سے اپنے آپ نکلتی ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک دوا نہیں مل رہی تھی میری والدہ کی، وہ بھی صاحب فراش ہے۔ امی کہا دوا نہیں مل رہی ہے، کہیں ڈھونڈو مل جائے گی، جاؤ اوپر اور پھر جاؤ، کہیں مل جائے گی، امین آباد میں مل جائے گی۔ میں بھاگتا ہوا امین آباد پہنچا، اتفاق سے کی جگہ دوا مل گئی۔ وہ جب میں لے کے آیا بہت ہنسی ہے، بڑی دعائیں دی، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تم کبھی تنگدست نہیں رہو گے، کبھی پریشان نہیں رہو گے۔ میرے لال نے دوا ڈھونڈ کے لا کے دے دی۔ یہ دعا ہوتی۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، ہم بہت بڑے عالم بن جائیں، بہت بڑے قاری بن جائیں، الحمدللہ بہت بڑے حافظ بن جائیں، بہت عالم کہتے ہیں عالم ربانی ہمارا شمار ہو جائے، لیکن جب تک ہمارے ساتھ والدین کی دعائیں شامل نہیں حال ہوں گی، ہمارا سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے، بیکار۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ماں کی دعائیں ساتھ جائیں گی آپ، کوئی آفت بلا آپ کو ٹکرا نہیں سکتی۔ ماں کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، والدین کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، والدین کی دعائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ و طلبہ، میں آپ سے یہ بہت ادب سے درخواست کروں گا، آپ مہمان رسول ہیں، آپ نے قرآن کو اپنے سینے میں سجایا اور بسایا ہے، احادیث یادیں کی ہیں، مدارس میں 8 سال 10 سال وقت لگایا ہے، اور یہی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، اس کو معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس بے دینی کے ماحول، یقیناً کہ لوگ ماں باپ سے اتنے بیزار نظر آتے ہیں، یقین جانیے گا، والدین سے بیزار نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڈھے بڑھیا کب چل بسے تو بہتر ہے، ہمارا گھر پاک ہو جائے۔ جو لوگ یورپ میں رہنے والے ہیں وہ تو اپنے ماں باپ کی مٹی دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، مر کے چاہیے دفنا دیا جائے۔ یہ ان کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے دنیا میں آپ آئے، جس کی وجہ سے آپ کی پہچان بنی، جس نے آپ کو تعلیم و تربیت کر کے تربیت تو دی لیکن آپ نے تربیت نہیں لی، اتنے نالائق بن گئے آپ، لیکن یہ نالائقی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی رسوائی کا سبب بنے گی۔ لیکن بہرحال دنیا میں جو آیا ہے وہ یقیناً جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی الموت۔ کہ دنیا کا سب سے عقل مند، دانش مند، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی لامتناہی ختم نہیں ہوگی،
لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش تو وہاں کی عیش ہے، یہاں کا عیش تو زوال ہے، آج پیسہ ہے کل نہیں ہوگا، آج حکومت ہے کل حکومت نہیں ہوگی، آج طاقت ہے کل طاقت نہیں ہوگی، لیکن وہاں کی عیش لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش تو آخرت کی عیش ہوگی جو کبھی ختم، ایک بار اللہ نے اگر جوانی دے دی وہ جوانی ختم نہیں ہوگی، پخانہ پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، جو جنت کی حوریاں جو آپ کی بیوی دے دی گئی جنت کا حوروں کی سردار بنا کر، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اس تھوڑے دن کی محنت کے اوپر، تھوڑے دن کی 50 سال 30 سال 20 سال جتنی جس کی عمر ہے، تھوڑے دن کی محنت کے اوپر اللہ نے لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ جو عیش آخرت کی عیش ہوگی جو کبھی نہیں ختم ہوگی، اللہ نے اس دنیا کو دار المحن بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا کو اس آخرت کی تیاری کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے، دائی اور مبلغ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، اس کام کو انشاءاللہ بہت بخوبی جب ہم انجام دیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہاں بھی سرخ روئی عطا فرمائے گا، اللہ یہاں بھی ترقی عطا فرمائے گا، اور وہاں بھی اللہ انشاءاللہ دے گا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ محنت کے ساتھ پڑھیے، اپنے والدین کی خوب خدمت کیجیے، یا جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اپنے خالاؤں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ملنے والیوں کے ساتھ، ان کے سہیلیوں کے ساتھ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کیجیے۔ جو آپ کی ماں کی چاہنے والیاں تھی، دوست تھی، اپنی خالائیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے ماں کے قائم مقام ہے، ان کا بھی ادب و احترام ویسے ہی کیجیے۔ لیکن جن کے والدین حیات ہیں، قرآن نے تو بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے، قرآن اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ انہیں اف تک نہ ہوتا ہو، انہیں جھڑکو نہیں، ان کی آواز کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو۔ آج کی نیو جنریشن جو ہے کا حال یہ کہ ذرا سا کوئی کام بتایا گیا، ارے ٹھیک ہے اپنی بار بار ہمیں سے کہتی ہے، کوئی ملتا ہی نہیں ہے، یہ ہم نے سنا ہے، اب سارا کام ہمیں کو بتا دیا کرتے، ہم سے نہیں ہو پائے گا، صاف انکار، کیا دل پہ گزرتی ہوگی، لیکن بددعا نہیں نکلتی ہے، جب بھی ماں کے دل سے بددعا نہیں نکلتی ہے، بیٹا کر لیجئے، خوش آمدی ہوتی ہے، لیکن واقعی میں اطاعت میں، فرما برداری میں، حکم کو ماننے میں جو چیزیں مل جائیں گی آپ کو، جس کو آپ سوچ نہیں سکتے، خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتے، لہذا آج ہی سے اسی وقت سے آپ انشاءاللہ تہیہ اور ارادہ کیجئے اور عزم مصمم کیجئے کہ انشاءاللہ ہمارے اندر خدمت آئے گی، خدمت کریں گے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اگر زندگی میں آ جائیں تو ہم کامیاب ہیں، 3 باتیں۔ ایک تو پہلی بات ہے نماز کی پابندی۔ طلبہ میں آپ سے جو خاطب ہوں، مدرسے کے طلبہ بھی جو ہے بہت اس میں قائلی کرتے ہیں، میں آپ سے بھی، میں بھی ایک طالب رہ چکا ہوں، ایسا نہیں، اس میں بھی کوتاہی، لاپرواہی، بے اعتنائی، بے توجہی، یہ نگراں کے ڈر سے جو ہے نماز کی مسجد نہیں، اپنے اندر ذوق ہو، یہ حکم الہی، اللہ کا حکم ہے، نماز کی پابندی، پہلی چیز تو یہ ہے، کسی حال میں نماز نہیں چھوٹے۔ دوسری خدمت اطاعت، خدمت سے بالکل انکار نہیں، اپنے اساتذہ کا، اپنے نگراں کا، اپنے بڑوں کا، خدمت اعلیٰ درجے کا۔ دوسری چیز سچائی، سچ، صدق مقال، ہر حال میں سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے، جھوٹ سے روزی میں بے برکتی آتی ہے، جھوٹ سے چہرے پہ صلح کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں، صدق مقال، نماز کی پابندی اور خدمت، اگر یہ 3 باتیں زندگی میں ہماری آ گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، ہر جگہ کامیاب ہو گئے، تو کوئی شک نہیں، ان میں سے ایک بھی کمی رہ گئی تو ناکام ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کے تعلق سے یہ میسج اور پیغام لے کر ہم سب جائیں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں گے۔ یہ معلوم ہو کہ ایک مدرسے کا ایک طالب علم ہے، ایک مدرسے کا حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن کو سینے میں سجایا ہے اور بسایا ہے، 3 سال 4 سال 5 سال محنت کر کے اس اللہ کے کتاب الہی کو دل میں اتارا ہے،
اسی حساب سے اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو، خوش اخلاقی بھی ہو، بڑوں چھوٹوں کا ادب و احترام بھی ہو، چھوٹوں کو شفقت بھی ہو، یہی چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ آج تربیت کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تربیت، تعلیم تو اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں، لیکن تربیت میں بالکل فقدان ہے، کمی ہے۔ بلکہ ہر مدرسے کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر انجمن کے اندر ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ بچوں کو تربیت کا ماحول بنانا چاہیے۔ تربیت سب سے اعلیٰ درجے اس وقت جب خانقاہوں کا ماحول ہوا کرتا تھا، جب خانقاہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ اپنے بچوں کو 3 4 5 سال کے پر اپنے بیٹوں کو جو پیروں کے حوالے کر دیتے تھے کہ میرے بیٹے کو بیٹا بنا کے دیجیے گا، میرے بیٹے کو آپ کے حوالے ہم نے کر دیا، اس کو بیٹا بنا کے دیجیے گا۔ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات مجھے یاد ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے علوم نبوت سے سرفراز فرمایا آپ کو، اس مقام کو سمجھتے ہوئے اور آج کے اس پروگرام کے تعلق سے ہم سب یہ پیغام لے کر جائیں، میسج لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اللہ کا حکم تو مانیں گے ہی مانیں گے، اپنے بڑوں کا بھی ادب و احترام کریں گے۔ اور آج کا خصوصاً یہ پروگرام آپ کے والدین کے نام موسوم ہے، ان کے لیے دل سے دعا کریں گے، یہاں بھی دعا کریں گے، اپنے مدرسے میں بھی جا کے دعا کریں گے، قرآن پڑھ کے بھی دعا کریں گے۔ ایسی لائق اور فائق اولادیں بہت کم ملتی ہیں، ورنہ لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے قبروں کو بھول جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ کہاں پہ دفن ہے۔ ایسی لائق اور فائق اولادیں بہت کم ملتی ہیں۔ اللہ نے ان کے والدین کی تربیت میں نظر آتی ہے، والدین کی شفقت نظر آتی ہے، والدین کی محبت نظر آتی ہے کہ والدین نے جیسی آپ کی تربیت کی ہے اسی نقش قدم پہ آپ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ چلتے بھی رہیں گے۔ آپ کی زندگی میں الحمدللہ جانے کتنی نشیب و فراز آئے ہوں گے، نہ جتنی جو اونچ نیچ آئی ہوگی، اللہ نے سب کا مقابلہ آپ سے کروایا والدین کی دعاؤں کی برکت۔ اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ پروگرام ایک میسج دیتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں۔ جو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرے گا وہ رب کا بھی شکر ادا کرے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ میرا شکر ادا کرو، قرآن کہہ رہا ہے نشکر لی، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو جس کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا کیا حق ادا کر دیا بھائی؟ ہم نے کہا 7 حج کندھے پر بٹھال کے کیا ہے۔ کہا تم نے ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ جس وقت تمہاری ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، اور تمہاری ماں کی جو چیخ نکلی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ 7 حج تو بہت پورا حق تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، طلبہ، اپنے والدین کی خوب خدمت کیجیے، دل و مان سے خوب دعائیں لیجیے، اور اپنے اساتذہ کی خدمت کیجیے۔ اپنے اساتذہ کے سامنے بھی وہ بھی ماں باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں، جو ہم کو ادب سکھاتے ہیں، جو ہمیں تعلیم سکھاتے ہیں، جو ہم کو مہذب بناتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے اور خوب دعائیں کیجیے۔ تمام مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے بھائی شیخ شفیق صاحب کے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ گاہے بگاہے بہت کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی اور روزی میں خوب برکتیں دے، اللہ پاک رحمتیں عطا فرمائے، اور ہر آفت و بلاؤں سے اللہ پاک ان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔